یعنی کہ وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا، تو ان کو واقعی نہیں پتا ہوگا. بختر بند گاڑی سے جو دروازہ پرویز الہی کا کھولا گیا یا توڑا گیا کہ اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے تو سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ اگر نہیں آئیں گے 4 ہفتے تو اس پہ سب سے زیادہ شور میں کروں گا. صاحب جو حکومتی موقف کے ساتھ کھڑے، میاں صاحب سے زیادہ بڑا معاملہ ہے، عدالت کا معاملہ ہے، جج صاحب کا معاملہ ہے. اب تو ہونا ہی چاہیے کہ یہ آئین کو آٹے کی بوری بھی دے دیں، اور جو ڈٹا ہوا ہے اس سے آپ کمزوری سیکھیں. عدالت جو کرے گی وہ ایڈونچر ہوگا. یہ آئین کی لڑائی ہے یا طاقتوروں کی؟ ہم نے زرداری صاحب کو اینٹ سے اینٹ بجانے کا کہنے کے بعد ملک سے جاتے ہوئے دیکھ لیا. سپریم کورٹ میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اور پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں یہ کر دو اور ہو جاتا، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ بات کر سکے. ملک کون چلا رہا ہے؟ عوام کی مشکلات کو کوئی حل کرے گا یا نہیں؟ الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین. حامد میر نے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آئین شکنی کی مرتکب صرف حکومت وقت ہی نہیں، سپریم کورٹ بھی ذمہ دار ہے. اچھا، انٹرسٹنگ ہے. میر صاحب جو باتیں کر رہے تھے، خاصی باتیں میر صاحب کے اس انٹرویو میں سے جی سر وائرل بھی ہو رہی ہیں، ڈسکس بھی ہو رہی ہیں، اور سینئر ہیں ہمارے ساتھ کام کیا، ان کو انٹرویو کیا ہے کئی بار ٹیلی ویژن پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ میر صاحب نے کئی باتیں جو ہیں وہ میری رائے میں ناقص رائے میں نامناسب کی ہیں. اگر آپ ان کی باتیں کوٹ کریں انہوں نے جو کی ہیں اور موجودہ حالات کے تناظر میں کی جی جی تو ان پہ بات کرتے ہیں. جیسے ایک جملہ جو ان کا وہ مجھے بڑا عجیب لگا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہوا ہے پرویز الہی کے گھر، جی جی اس کارروائی سے شہباز شریف اگر آپ کو لگتا ہے واقف نہیں ہوں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا، تو ان کو واقعی نہیں پتا ہوگا. بالکل. اور انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کے جج صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا، وزیر اعظم گئے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر بختر بند گاڑی سے جو دروازہ پرویز الہی کا کھولا گیا یا توڑا گیا، بختر بند گاڑی سے بڑی چیز آئے گی. جی، یعنی کہ وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ میر صاحب جو ان کی خبر ہے، اچھا میر صاحب جو نا یہاں پر ایک تجزیے کے لیے بیٹھے تھے پروگرام میں، ٹھیک ہے. میر صاحب صحافی ہیں، اور بنیادی طور پر وہ صحافی ہیں کہ جن کے پاس بڑی ٹھیک ٹھاک اندر کی خبریں ہوتی ہیں. اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے. اچھا، پھر اس خبر کے بعد میر صاحب کو اپنا تجزیہ بھی دینا ہوتا ہے. تو میر صاحب جو اپنی خبر دینے کے بعد اپنا تجزیہ دے رہے ہیں، پرابلم مجھے وہاں نظر آتی ہے. یعنی جہاں میر صاحب کو یہ بتانا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں 4 ہفتوں کے لیے، جی، تو وہ یہ خبر دینے کے بعد کرتے یہ ہیں کہ اگر نہیں آئیں گے 4 ہفتوں میں تو اس پہ سب سے زیادہ شور میں کروں گا. صحیح، ٹھیک ہے. یہ ہو رہا ہے، یہ ہونا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو میں یہ کروں گا. میر صاحب نے یہ کیا تھا، وہ کنڈیشن لگا دیتے. اب کی بار میر صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے نا اس بار. تو اب میاں صاحب سے زیادہ بڑا معاملہ ہے، عدالت کا معاملہ ہے، جج صاحب کا معاملہ ہے. میر صاحب اب یہ کام نہیں کر رہے. تو یہ بڑا عجیب ہے میرے لیے. یہ کچھ جملے ان کے بتائیں پھر اس متنازع وائرل انٹرویو پر. شہزاد صاحب نے ان سے پوچھا کہ اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے تو سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ تو سماعت پر سماعت ہوتی جائے گی، یا جیسا کہ پچھلی پیشی میں چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہم اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آئین کو استعمال کر سکتے ہیں، تو اب تک وہ آئین استعمال نہیں کر رہے تھے. دیکھیے، کسی نے بڑا ایک مزیدار لطیفہ سنایا ہمیں، جی، کہ محاورتاً کہ عدالت 120 دن سے کہہ رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اب یہ ایک لطیفہ ہے جو ہمارے سامنے چل رہا ہے، اور باقی 100 دن پلس تو ہو گئے. جی جی بالکل. 120 اگر نہیں بھی ہوئے تو 100 دن پلس تو ہو گئے کہ اسمبلی ٹوٹ گئی. چلے جا رہا ہے ایک کھیل. اور کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ایک لفظ ہے جوڈیشل ریسٹرین، احتراز سے کام لے رہے ہیں. جی جی، مطلب یہ احتراز چلے چلا جا رہا ہے. ہم آئین کے پابند ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے وہ مطلب آئین پتہ نہیں کس چیز کا نام ہے جس نے پابندی لگائی ہوئی ہے، فیصلہ ہی نہیں آ رہا ہے. نہیں سر، آئین ریاست کا وہ یتیم ہے جس کے سر پر ہر طاقتور ہاتھ رکھ کے تصویر کھنچوا رہا ہے اور عوامی ہمدردیاں حاصل کر رہا ہے. اب تو ہونا ہی چاہیے کہ یہ آئین کو آٹے کی بوری بھی دے دیں، یہ سلائی مشین بھی دے دیں. یہ اس کو جو ہے وہ ہمارے تو سندھ میں ایسے ہی لوگ بھی تھے جنہوں نے صابن کی ایک ٹکیا دیتے ہوئے تصویریں کھنچوائی ہوئی ہیں. کچھ اس طرح کا حال کر لیں، 5,000 روپے کا چیک دے دیں.
مطلب یہ جو مذاق ہو رہا ہے. ہاں. اور پارلیمنٹ کہہ رہی ہے عدالت آئین شکنی کر رہی ہے. ہاں. یہ ایسا مطلب بولتا نا ایسا موقع پھر کہاں ملے گا. سر انہوں نے کہا اپنے انٹرویو میں کہ ایک بات چیف جسٹس کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ماضی میں جب بھی پاکستان کی سپریم کورٹ نے ادھر فیصلہ کیا ادھر پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی. کیا آپ اور میں بچے ہیں, کاکے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت سپریم کورٹ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی. شہزاد نے بیچ میں انٹرپٹ کیا کہ جی ہاں طاقت تو وہیں سے مل رہی تھی. جی طاقت ان کو وہیں سے مل رہی تھی. اب ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیک ان کو حاصل نہیں, تو اب انہوں نے اگر کوئی ایڈونچر کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایڈونچر ہو, میں بالکل آئین کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس لیے کہتا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ کو, اور اس لیے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی آئین کے اندر رہنا چاہیے. اب اگر وہ اپنے ایڈونچر سے کسی ایک پارٹی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے. اچھا ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت جو کرے گی وہ ایڈونچر ہوگا. ہاں جی, وہ میر صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا. جی جی, وہ تجزیہ نہیں کر رہے ہیں. یہ فیصلہ دے دیا انہوں نے جو عدالت کرے گی وہ ایڈونچر ہوگا. عدالت ایڈونچر نہیں کرتی, عدالت فیصلہ کرتی ہے, عدالت انصاف کرتی ہے. تو عدالت انصاف کرے گی, عدالت ایڈونچر کیسے کرے گی جو میر صاحب کہہ رہے ہیں. ایک دوسرا, عدالت ایڈونچر نہ کرے وہ یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے, کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں. میر صاحب ڈرا بھی رہے ہیں. اب اس وقت کون کون ڈرا رہا ہے عدالت کو؟ حکومت ڈرا رہی ہے, جی بالکل, پیپلز پارٹی ڈرا رہی ہے, نون لیگ ڈرا رہی ہے, میر صاحب بھی ڈرا رہے ہیں اس وقت, جو حکومتی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں صحافی وہ بھی ڈرا رہے ہیں اس وقت. تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ عدالت میں آ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قربانی دینی پڑی تو ہم قربانی دے دیں گے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے, ہم انصاف کرنے کے لیے آئے ہیں. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں اس خدشے کا تو معلوم ہے چیف جسٹس کو. جی بالکل. اور عدالت پھر بھی دیکھیے, میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ جو ہوتا ہے نا عمران خان صاحب ملک سے جا کیوں نہیں رہے, یا چلا جائے گا یا بھاگ جائے گا, یا عمران خان صاحب خود کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا, میرا فوج میرا ملک میری فوج, یہ اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, بعضوں کہتے ہیں نام کیوں نہیں لے رہے, آل آؤٹ جا کے لڑائی کیوں نہیں کر رہے, ایسے کیوں نہیں کر رہے, ویسے کیوں نہیں کر رہے. بات یہ کہ ہمارے یہاں ہم نے میاں صاحب کو ریسنٹ پاسٹ میں 2 بار بھاگتے ہوئے دیکھ لیا. بالکل. ٹھیک ہے, ہم نے زرداری صاحب کو اینٹ سے اینٹ بجانے کا کہنے کے بعد ملک سے جاتے ہوئے دیکھ لیا. ہم نے اب ان لوگوں کی حالت بھی دیکھ لی. جی بالکل. عمران خان صاحب کم کریں زیادہ کریں اس کو استعاروں میں لپیٹ لیں, ہیں تو یہیں پہ. جی بالکل. ٹھیک ہے, اور یہاں سے جانے سے انکار کر چکے. ہاں بالکل. گولیاں لگنے کے بعد بھی یہیں پر ہیں, ڈرے نہیں وہ. ٹھیک ہے, اور حملہ ہو جانے کے بعد بھی یہیں پر ہیں, تو ہیں تو یہیں پہ. اب یہ جو لوگ کر رہے ہیں کہ جی یہ گیدڑ ہے, اور وہ بتاتے گئے نواز شریف سے بہادری سیکھو. نواز شریف سے بہادری سیکھو جو ہیرڈز میں اور اس کے علاوہ سیلفریج میں اور بڑے بڑے اسٹورز میں ہے, KFC پر ہے, لندن میں, اس سے بہادری سیکھو. جو لندن سے آیا اور یہاں آ کے ڈٹا ہوا ہے, نہیں سعودی عرب آ کے یہاں سے واپس لندن چلا گیا. مطلب میں تو حیران ہوں, مطلب اتنا پاس میاں صاحب یہاں سے یہاں تک آ گئے, اتنا سا رہ گیا, میاں صاحب واپس چلے گئے. مطلب میاں صاحب عجیب ہی کام کر رہے ہیں اور ان سے بہادری سیکھنی. ہاں, اور جو ڈٹا ہوا ہے اس سے آپ کمزوری سیکھیں. ہاں, یہ میاں صاحب کو بتایا جا رہا ہے. خیر, آپ کچھ پوچھ رہی تھیں. ٹی ایم یہ آئین کی لڑائی ہے یا طاقتوروں کی؟ یہ طاقتوروں کی لڑائی ہے. اب اس میں تمام لوگ آئین کے خلاف ہیں, آئین کے ساتھ ہیں, یا کچھ لوگ آئین کے خلاف آئین کے ساتھ ہیں, یہ بحث ہے نا. حکومت کہہ رہی ہے کہ جی عدالت آئین شکنی کر رہی ہے, جی, اور بنیادی طور پر حکومت 90 روز میں انتخابات ان سے بھاگ رہی ہے, تو حکومت تو آئین شکنی کر رہی ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. بالکل. ٹھیک ہے, اب ہمارے ہاں حکومت کن کی شے پر آئین شکنی کر رہی ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین شکنی ایک طرف ہے, آئین پر عمل درآمد کی کوشش ایک طرف, کوشش ہی ہے نا, کوشش ایک طرف ہے, خواہش ایک طرف ہے, اور اس کے بعد دوسری طرف سے جو ہے وہ اس پر حکومت کی طرف سے دھمکی ہے. ہاں, حقیقت ایک طرف ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی اچھا ہے کہ حقیقت ایک طرف ہے. تو لیکن اس کے باوجود بھی خواہش بھی, دبی دبی سی کوشش بھی, تھوڑی بہت ہمت دکھانے کی سعی بھی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جس کی بھلے ان حالات میں میں اور آپ یہ بھی کہیں گے یار چیف جسٹس صاحب فیصلہ کیوں نہیں دے دیتے, لیکن ان حالات میں
تعریف پھر بھی بنتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا بھی ہے چل تو رہے گا کام چل رہا ہے. اچھا ٹیم لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ملک میں عدالتی مارشل لا لگا ہوا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے ہمارے اسٹوڈیو کے بالکل باہر نا کوئی مارشل لا والا آ گیا, یہ جو بار بار ہارن بج رہے ہیں تو پتہ نہیں کون سا, یہ کسی ڈرائیور کا مارشل لا ہے. تو اچھا خیر, اور وہ ہمیں کام کرنے سے روک رہا ہے اس وقت ہارن بجا کے. تو عدالتی مارشل لا کیسے ہے آپ مجھے بتائیں. عدالت اس وقت جو کہہ رہی ہے وہ ہو رہا ہے. مارشل لا میں تو ڈنڈا چلتا ہے بالکل, اور وہ کہتے ہیں یہ کر دو اور ہو جاتا ہے, اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ بات کر سکے. یہاں تو حکومت ٹی وی پہ, پریس کانفرنس میں, پارلیمنٹ میں, ہر جگہ بیٹھ کے عدالت پہ حملہ کر رہی ہے, عدالت کو منع کر رہی ہے. عدالت کہتی ہے کارروائی دیجیے کیونکہ ہمارے پاس کیس آیا ہے, چیلنج ہو گیا آپ کا بنایا ہوا ایکٹ. وہ کہتے ہیں اپنی کارروائی دیجیے عدالت کو. ہاں سر, یہ اٹارنی جنرل جو ہوتا ہے یہ ریاست کا ملازم ہوتا ہے یا حکومت کا؟ سپریم کورٹ میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اور پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں, چیف لا آفیسر ہوتے ہیں, لیکن ہیں تو ریاست کے. مگر یہ حکومتی وقت جو ہے اس کے ماتحت ہوتے ہیں نا بھائی. جب بھی جو بھی حکومت ہوتی ہے ریاست کو چلانے والے تمام ایلیمنٹس اسی کے احکامات پہ چلتے ہیں. صحیح. اب قائد اعظم کا فرمان تو یہ ہے کہ جو غیر آئینی احکامات, غیر قانونی احکامات ہوں گے ان کو مت مانیے گا. اور یہ قائد اعظم کا کیا, یہ بڑا کامن سینس ہے, بڑا کامن لا ہونا چاہیے, لیکن بہرحال ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب کو بھی کرنا تو وہ چاہیے جو قانونی طور پر درست ہے, لیکن وہ قانونی میں سے نا نکال دیتے ہیں, نونی طور پر جو درست ہے وہ کر دیتے ہیں. اچھا, ایک طرف ریاست شدید مالی مسائل کا شکار ہے, دوسری طرف سیاستدان اور ادارے اختیارات کی رسہ کشی میں مصروف ہیں. تو ملک کون چلا رہا ہے؟ عوام کی مشکلات کو کوئی حل کرے گا یا نہیں؟ ملک اس وقت آٹو پہ لگا ہوا ہے. اچھا, توکل پہ چڑھ ملک اس وقت آٹو پہ لگا ہوا ہے اور یہ چل تو رہا نہیں ہے. دیکھیے نا, یہ جو ہوتا ہے کہ ڈیفالٹ کیوں نہیں کیا پاکستان نے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ڈیفالٹ کیوں نہیں کیا, تو ڈیفالٹ اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے سب بند کر دیا. اب ایک گھر میں کھانے والے ہوں 8, روٹیاں ہوں 2, تو ہوگا یہ کہ اگلے کھانے پر ہی, بلکہ اسی کھانے پر لوگ بھوکے رہ جائیں گے, یہی ہوگا نا. لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, گھر میں اگر کسی کی جیب میں پیسے ہیں تو پیسے خرچ نہیں ہوں گے. اب وہ پیسے خرچ نہیں ہوں گے تو گھر کے پاس پیسے تو ہیں, لیکن گھر کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہاں جب آپ نے کہا یہ ڈالر خرچ نہیں ہوں گے اور ایل سیز نہیں کھلیں گی تو آپ کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, لوگ بے روزگار ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں. اب آپ کہہ رہے ہیں جی ڈیفالٹ نہیں کیا, لوگ باہر نکل کے بات کریں, لوگ آپ کو اب میں کیا کہوں کیا ماریں گے. لوگ جو ہے وہ عزت افزائی کریں گے کہ الامان الحفیظ, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ نہیں کیا پاکستان نے, آپ نے سب روک دیا ہے اور اب آپ اس پہ اترا رہے ہیں. یہ والا حال کیا ہو نا. پاکستان کی معیشت تاریخ کی بدترین مشکلات میں پھنسی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر جو ایندھن سمیت دیگر درآمدات کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں کئی دہائیوں کے بعد کم ترین سطح پر ہیں. دوسری جانب عسکریت پسند سیکیورٹی فورسز پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج نے یہ اعتراف کیا ہے کہ رواں برس کے دوران 436 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں. ملک میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے. پاکستان اب تک گزشتہ سال کے سیلاب کے اثرات سے ہی نہیں نکل سکا ہے اور اس سال بے موسمی بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے. ایسے میں سیاست دانوں کے کرنے والے کاموں کی کمی نہیں, لیکن وہ کر کیا رہے ہیں؟ ریاست اور عوام تماشا دیکھ رہے ہیں. اگلی کسی رپورٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں.